آج ہم روتے ہیں، آج ہم روتے ہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، گھر میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں، دکان میں برکت نہیں ہوتی ہے، رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، ساری چیزوں پریشانی ہی پریشانی ہے ہمارے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو اور تمہارے رزق میں بھی برکت کر دی جائے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لے جاؤ، تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی، تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ ہمیں اس کا تو کوئی دھیان ہی نہیں ہے، اس بات کا تو ہمیں کوئی خیال ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ سن لو، اگر ماں باپ ناراض ہوئے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش نہیں ہوگا، پروردگار خوش نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں۔ اگر کسی کا باپ اس سے ناراض ہے، کسی کی ماں اس سے ناراض ہے، تو سوچ لو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ بھی تو ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ناانصافی سے پیش آتے ہیں، دوسرے بھائی کو اتنا دے دیا، مجھے اتنا دیا، فلاں کے ساتھ یہ حسن سلوک، ہمارے ساتھ یہ ناانصافی، فلاں کو روزانہ پیار محبت سے دعائیں دیتی ہے میری ماں اور میرے ساتھ کبھی محبت سے پیش نہیں آتی، مجھے نہیں دعا دیتی ہے، یہ شکایتیں ہوتی ہیں۔ تو سن لو، اگر ماں باپ ظالم ہو، اگر ماں باپ ظالم ہو تب بھی ان کی اطاعت تمہارے اوپر لازم ہے، تب بھی اطاعت لازم ہے۔ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے تو ان سے سوال کیا جائے گا رب کی بارگاہ میں، مگر تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کی ابھی بھی فرما برداری کرتے رہو، ابھی بھی تم ان کے ساتھ محبت کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے رہو۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ساری برائیوں کے ساتھ ہمارے گھر میں، ہمارے اندر یہ بھی برائی داخل ہو گئی ہے، یہ بھی برائی داخل ہو۔ سن لو، اگر ماں باپ راضی نہیں، ماں کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہے تو چلنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ گھر سے نکلے، گئے بمبئی، سعودی چلے گئے، دبئی چلے گئے، حیدرآباد چلے گئے، سورت چلے گئے، کہیں دوسرے ملکوں میں کمانے کے لیے چلے گئے، سال بھر کے بعد میں واپس آئے، زیرو بیلنس ہے۔ کیا ہوا؟ برکت نہیں ہوئی۔ کیا ہوا؟ رزق میں برکت نہیں ہوئی، پریشانی ہی پریشانی رہی۔ ایک مہینے میں واپس آ گئے، کیا ہوا؟ بیمار بہت زیادہ تھے، سارا پیسہ نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، یہ فراڈ ہو گیا، یہاں یہ مکاری ہو گئی، وہاں وہ بدماشی ہو گئی۔ ساری چیزیں ہم کہہ دیتے ہیں، مگر کبھی یہ سوچا کہ جب تم نکلے تھے اپنے گھر سے تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی دعائیں لے کر کے نکلے تھے کہ نہیں نکلے تھے؟ کبھی یہ سوچا؟ کبھی اس پر غور کیا کہ ماں اور باپ کی دعائیں تمہارے ساتھ شامل حال رہی ہیں یا نہیں؟ سن لو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، یا رسول اللہ فلاں آدمی کا انتقال ہونے والا ہے، جاکنی کا عالم ہے، روح نکلنے والی ہے، مگر کافی دیر سے تڑپ رہا ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، کافی بے قراری ہے، بے چینی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے کلمے کی تلقین کی اور کہا پڑھو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر کلمہ طیبہ اس کی زبان سے ادا نہیں ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا تو ہوں کہ پڑھ لوں کلمہ، مگر پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو بلایا اور اس ماں سے ارشاد فرمایا کہ اے خاتون، اپنے بیٹے کو معاف کر دے، اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ اب اس خاتون نے کہا، یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت ستایا ہے، اس نے مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، بہت مارا پیٹا ہے، بہت تکلیف دی ہے اس نے، میرا دل تو اسے معاف کرنے کا نہیں ہوتا، مگر یا نبی اللہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں معاف کر دیتی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں تو میں معاف کر دیتی ہوں۔ ایک ماں کا دل رو رہا ہے، ماں کا دل تڑپ رہا ہے، بیٹا سامنے موجود ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، بے چینی بے قراری ماں کی نگاہوں کے سامنے ہے، مگر ماں پھر بھی کہہ رہی، یا رسول اللہ
آپ کے کہنے سے میں اسے معاف کر رہی ہوں، ورنہ میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اسے معاف کر دوں، اس لیے کہ مجھے اتنا ستایا ہے اس نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ بتاؤ کہ اس کے لیے ایک آگ جلائی جائے اور اس آگ میں تمہارے بیٹے کو ڈال دیا جائے تو کیا بتاؤ کہ تم تب بھی اسے معاف نہیں کرو گی؟ اس ماں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میرے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا جائے اور مجھے خبر ملے کہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا گیا ہے یا آگ میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے تو میں فوراً اپنے بیٹے کو معاف کر دوں گی۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کر لی گئی ہے، لہٰذا اسے جلد سے جلد معاف کر دو۔ اب اس خاتون نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کو اور پروردگار عالم کو گواہ بنا کر کے کہتی ہوں کہ آج میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ پیارے نبی نے دوبارہ اس کو کلمہ پڑھایا کہ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی زبان سے کلمہ طیبہ ادا ہوئی، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور روح اس کے تن سے جدا ہو گئی۔ پتہ کیا چلا کہ اب بھی موت بھی ہمیں صحیح سے نہیں آئے گی، روح بھی نکلنے میں ہمیں تکلیف ہوگی اگر میرے ماں باپ اس سے ناراض۔ نوجوانوں کہاں ہو تم؟ کہاں ہو؟ اپنے سینے پر ہاتھ رکھو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو اور سوچو کہ کیا کبھی صبح سے شام تک میں نے وہ کام کیا ہے کہ جس سے میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو جائیں؟ سوچا کبھی؟ ماں باپ کو راضی کرنے والا کام کیا کبھی؟ صبح سے لے کر کے شام تک گھومنا، بائک لے کر کے ادھر سے ادھر چلنا، ٹہلنا، وہی کام کرنا جس سے ماں ناراض ہو، باپ ناراض ہو۔ ماں ہزاروں مرتبہ کہتی ہے کہ ابا تم سے ناراض ہو گئے، یہ کام نہ کرو، مگر نہ باپ کے غصے اور ماں باپ کی ناراضی کا خیال اور نہ ماں کی باتوں کا خیال۔ ہمیں تو وہی کرنا ہے جو میری مرضی ہو۔ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ اپنے پرانی زندگی میں جی رہے ہیں، ابھی انہیں عقل و شعور کہاں، انہیں تمیز کہاں ہے۔ ہم لوگ تو ماڈرن زمانے میں جی رہے ہیں، ہم تو نیو جنریشن ہیں، ہم لوگ، ہمارا جینا تو الگ ہوگا، ان کے طریقے سے تھوڑی جی پائیں گے۔ یہ ہمارے نوجوان کہتے ہیں۔ یاد رکھو، کبھی بھی کوئی ماں کوئی باپ اپنے بچے کا نقصان نہیں چاہتا، ہمیشہ اپنے اولاد کی بھلائی کا کام کرتے ہیں، ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے بھلا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے اچھا سوچتے ہیں، وہ کبھی ہمارے اور آپ کے لیے برا نہیں سوچتے۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام، اپنے ماں باپ کو یاد رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا، کوہ طور پہاڑ ہے اور اس پہاڑ پر خاردار نوکیلے پتھر ہیں، جھاڑیاں ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، موسیٰ پہلے تم بلا جھجک چلے آتے تھے کوہ طور پر، اب سنبھل کے آیا کرو، اب سنبھل کے آیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے، پروردگار کیا بات ہے کہ ابھی تک تو میں بلا جھجک چلا آتا تھا، اب تو فرماتا ہے کہ سنبھل کے آئے کرو، ہوشیار ہو کر کے آئے کرو۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، موسیٰ پہلے نوکیلے پتھر جھاڑیاں پہلے بھی تھیں، آج بھی نوکیلے پتھر اور جھاڑیاں آج بھی ہیں، مگر پہلے یہ تھا کہ تمہاری ماں زندہ تھی، جب تم چلتے تھے تو تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کرتی، اب تمہاری ماں باحیات نہیں ہے، ظاہری دعائیں تمہارے ساتھ اب نہیں ہیں، لہٰذا یہ نوکیلے پتھر تمہیں تکلیف دے سکتے ہیں، سنبھل کے آیا کرو۔ تو جب پیغمبر کو ماں کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کہاں ہیں؟ ہماری کیا اہمیت ہے، ہماری کیا ویلو ہے؟ پیغمبر کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہمیں ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت نہیں؟ ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے کیا ہمیں؟ جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے، یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ اپنے باپ کو ہاتھ کو چوم کر کے کم سے کم اپنے سر پہ رکھوں گا۔ گھر جائیں گے تو انشاءاللہ اپنی والدہ محترمہ کے ہاتھ کو چوم کر کے اپنے سر پہ رکھوں گا۔ آج ہی احساس کرو، آج ہی یہ کرنا ہے۔ اور سنو، جس وقت تم یہ کام کرو گے شرم لگے گی، شیطان تمہیں روکے گا،
शैतान तुम्हें रोकेगा, शर्म आएगी, झिझक महसूस होगी कि कभी मैंने ऐसा किया ही नहीं है, आज कैसे करें, कभी ये काम किया ही नहीं, कैसे करें, शर्म आएगी, झिझक महसूस होगी। शैतान अंदर से रोकेगा, ना करो, मगर आज करो। मैं ये यकीन के साथ कहता हूं कि तुम्हारी माँ की आंखों के आंसू के साथ ये दुआएं निकलेंगी तुम्हारे लिए, और तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए नम आंखों के साथ आज ही तुम्हारे लिए दुआ करेगा। करके तो देखो, सिर्फ इतना कर लेना, हाथ चूम करके अपने सर पे रख लेना। यकीन मानो दुआ तुम्हारी माँ भी करेगी, तुम्हारा बाप भी आज तुम्हारे लिए दुआ करेगा। करो तो सही। मगर वाह, हमें तो इन चीज़ों की परवाह ही नहीं, हमें तो इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं। न बाप का ख्याल, न बड़ों का ख्याल, न बुजुर्गों का ख्याल, न आलिम उलमा का ख्याल, न हमारे रहबराने कौम का ख्याल, न बड़े बुजुर्गों का ख्याल, न खानदान के मामा आ जाएं तो कोई वैल्यू नहीं है। मामा के साथ भी बच्चे मजाक कर रहे हैं, चाचा आ जाएं उनके साथ भी मजाक हो रहा है, बाप हो जाए बाप के साथ सामने भी खिलवाड़ कर रहे हैं, माँ सामने मौजूद हो माँ के सामने भी गालियां दी जा रही हैं। शर्मो हया कहीं कुछ है ही नहीं, इज्जत और एहतराम कुछ है ही नहीं। गैरत हमारी बेगैरती में बदल गई। आज नौजवानों सोचो, ये ज़ैनुल आबिदीन अमजदी बार बार आपको नहीं समझाएगा, मगर आज सोचो, अपने दिल पे हाथ रखो। जो छोटी सी गुजारिश मैंने आपसे की है, आज जुमा के बाद वो काम कर लेना। यकीनन मेरे बात में कितनी दम है और मेरे बातों में कितनी सच्चाई है। जब आप अपने बाप के हाथ को चूम करके अपने सर पे रखोगे, जब अपने माँ के हाथ को चूम करके अपने सर पे रखोगे, उस वक्त तुम्हें एहसास हो जाएगा कि ज़ैनुल आबिदीन अमजदी की बातों में कितनी सच्चाई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।